الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ذمہ داران مرکز اور ملک کے مختلف مقامات سے آئے علماء اکرام اور رفقاء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا یہ لمحات ہیں کہ مجھے ایک موقع ان لوگوں کے درمیان تھوڑی دیر ہی صحیح رہنے کا ملا ہے کہ جو حضرات اس زمین پر اللہ کی مرضی کو جاری و ساری کرنے کے لیے عملاً جد و جہد اور کوشش میں مصروف ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، تو یہ کار نبوت ہے جس میں آپ مصروف ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے، کبھی کبھی جو کام ہم کرتے ہیں اس کام کی عظمت سے ناواقف رہتے ہیں۔ بہت بلند، بہت اونچا اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ حضرات، تو مجھے اس وقت آپ کے ساتھ رہنے کا تھوڑی دیر موقع ملا ہے، اس کے لیے میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ رفقائے محترم، آپ جانتے ہیں کہ ملک ہمارا کس طرف جا رہا ہے۔ میں اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ آج کے حالات میں سب لوگ اخبار پڑھتے ہیں، خاص طور پر یہ جو موبائل ہے نا، اس سے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں آپ حضرات، تو اس پر میں کوئی بڑی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارا ملک اس وقت انتہائی اپنی تاریخ کی تشویشناک صورت اور بہت خطرات پرخطر دور سے گزر رہا ہے۔ یہاں میں ایک دو باتیں ضرور عرض کروں گا حالات کے سلسلے میں، کہ جو یہاں ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے ملک کا، اس پر ہمیں ذرا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرانسفارمیشن اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ اگر آئین کو پڑھیں گے تو اس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا از اے سوشل ڈیموکریٹک سیکولر کنٹری، تو ڈیموکریسی کا لفظ آیا ہے، لیکن ڈیموکریسی کے بطن سے، جمہوریت کے بطن سے جس طرح ڈکٹیٹرشپ نکل رہی ہے اور جس طرح سے ملک پر ایک دو لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اور پورے ملک کے وسائل، افراد، ادارے ان کی مٹھی میں آ گئے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے، اور اگر نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پورے ملک کو دو لوگ چلا رہے ہیں۔ کتنے 80-90 کی منسٹری میں کسی کا نام آپ سنتے ہیں اخباروں میں؟ کہیں الیکشن ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، ایک ہی دو فیس ہیں، مودی کا فیس ہے یا کسی اور کا فیس، یہی فیس سامنے آتا ہے، اسی کا نام ڈکٹیٹرشپ ہے۔ مگر جو پولیٹیکل پنڈت ہیں، سیاسی بصیرت مبصرین ہیں، وہ اس سے آگے کی بات کہتے ہیں۔ وہ اس سے آگے کی بات یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں ڈکٹیٹرشپ کو کچھ حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے آ کر فاسزم کو برداشت نہیں کیا سکتا، تو فاسسٹ بن کر آ رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب اس وقت اس کا تو موقع نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے کہ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ فاسزم زیادہ خطرناک ہوتا ہے ڈکٹیٹر کے مقابلے میں، فاسسٹ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں جو بڑا فاسسٹ وہ فرعون تھا، لڑکوں کو قتل کرواتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بالکل یہی صورتحال یہاں پیدا ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پورے ملک کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ ملک کے لیے کیسے نقصان دہ، اس کی بھی تفصیلات اس میں بھی میں نہیں جاؤں گا، لیکن پورے ملک کی جس طرح سے بے روزگاری اور غربت اور افلاس اور یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ اس پر کوئی گفتگو نہیں، اس پر کوئی گفتگو ہو رہی ہے کہ ایسا ماحول بنایا گیا ہے، خاص طور سے اقلیتوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایسا خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ کوئی کچھ اور کام ملک میں نہیں ہو رہا ہے ایجنڈا۔ اب آپ دیکھیں، اگر ان کی 8 سالہ اس میں تاریخ میں اس پر بھی زیادہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلے لنچنگ ہوتی تھی، لنچنگ میں کیا ہوتا تھا، کسی آدمی، ایک کمزور سے آدمی کو کچھ لوگ تب تک پیٹتے رہتے تھے جب تک اس کی روح پرواز نہ ہو جائے، پھر اس کو ویڈیو پر ڈالتے تھے۔ اور ویڈیو کیوں کر ڈالتے تھے؟ دو طرح کی جنگ ہے یہاں۔ ایک تو مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر شکست خوردگی میں مبتلا کر، شکست خوردہ قومیں کچھ نہیں کر پاتی، ان کی جو موجود توانائی ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتی۔ اب آپ دیکھیں اس وقت اتر پردیش میں اللہ کے رسول کی جہانت ہوئی ہے، جو اس کے جو مظاہرے ہوئے ہیں، اس مظاہرے میں
جو کچھ سزا مل رہی ان کو اپدروی کہا جاتا ہے، یہ سب کچھ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے۔ ہمارے آج رفیق کا آج 11 بجے سے اس کو ڈھایا جا رہا ہے۔ اس طرح سہارنپور میں 5 مکان ڈھائے گئے۔ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں، سزا تو تب ہوتی جب اس کا جرم ثابت ہو جائے۔ جرم ثابت ہونے کے پہلے اس کو سزا دی جائے گی، اور سزا جو ہے قانون کے دائرے میں دی جائے گی۔ آپ جو ہے کسی کا مکان نہیں گرا سکتے، آشرے ہوتا ہے وہ جہاں پناہ لیتا ہے ایک آدمی۔ سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے آدمی کا مکان ہوتا ہے۔ آپ کبھی ذرا تصور کیجیے آپ کا مکان نہ ہو، یا جو لوگ بے گھر ہوتے ہیں کیسی مشکل میں رہتے ہیں، لیکن ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ فاسسٹ ایسا ہوتا ہے، کسی سے ہمدرد، کروئلٹی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ صورتحال یہاں پیدا ہوئی ہے۔ اب لفظ سیکولر کا لفظ، سیکولر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تمام مذاہب کا احترام کیا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ عیدین کے موقع پر، ہولی کے موقع پر، عید کے موقع پر مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہے، راشٹرپتی بھی دیتا ہے، پرائم منسٹر بھی دیتا ہے۔ تو اور ہولی اور دیوالی کے تمام مذاہب کا احترام ہوگا، اور ہر مذہب پر آپ کو عمل کرنے، اس کو پروپیگیٹ کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کی پوری آپ کو آزادی ہوگی۔ لیکن اب ایک مذہب کے سلسلے میں ایسا ماحول بنایا گیا کہ اس کے خلاف پورا ماحول ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو اب جو ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملک ایک فاسسٹ طاقتوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ایسی پارٹی کے ہاتھ میں آ گیا جو اسلام دشمن، مسلمان دشمن ہے۔ تو اس لیے ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ پورے ملک پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے وہ خود ایک سوال ہے۔ پورا ملک کہاں جائے گا اس پر بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے تعلق سے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ان کو خوف زدہ کر کے، اور ان کو نفسیاتی جنگ میں ہے۔ یہ نفسیاتی جنگ میں یہ ہے کہ آج ابھی چیف منسٹر کا اگر بیان پڑھیں آپ، کل چیف منسٹر نے جو منسٹری کی وہ لی ہے، تو اس میں کہا کہ ایسا سبق سکھاؤ ان کو کہ نذیر بنے لوگوں کے لیے، تاکہ کبھی گھر سے نکلنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنا، مظاہرہ کرنا ہمارا بنیادی حق، آئینی حق ہے۔ آپ ہمیں اس آئینی حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس لیے میں تھوڑا تذکرہ میں نے ملکی حالات کا کیا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے اس میں 2-3 باتیں ہم علماء اکرام سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان سے توقع ہے کہ وہ ضرور اس پر کریں گے۔ اس صورتحال میں جو سب سے پہلے جو ٹریپ کرتے ہیں وہ پہلے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو پرووک کرتے ہیں، ان کو بھڑکاتے ہیں اور پھر ان کو شکار بناتے ہیں۔ اب ہمیں پرووکیشن سے بچانا، علماء اکرام، ائمہ حضرات یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، ان کا گائیڈنس جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوگا۔ مگر پرووکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جذبات سے بالکل آرے ہو جائیں، ایسا نہ پیسیونیس آ جائے ان کے اندر، پرووکیٹ بھی نہ ہو لیکن پیسیونیس بھی نہ ہو۔ اگر کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو محسوس کریں، اس کے لیے صحیح قدم اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ سب پراپر گائیڈنس سے ہو سکتا ہے، اور پراپر گائیڈنس علماء اکرام ہی کر سکتے ہیں۔ بالخصوص آپ حضرات جنہوں نے پورے شعور کے ساتھ تحریک میں سے وابستہ ہیں اور کام کریں، تو آپ بہتر انداز میں اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کر جہاں آپ رہتے ہوں تو ایک صحیح اسٹریٹجی تیار کر سکتے ہیں ملک کے حالات پر، مسلمانوں کے تعلق سے بالخصوص۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، اور ہمارا خیال یہ ہمارا بنیادی مشن بھی شامل ہے کہ وہ اللہ کے دین سے چمٹے رہیں اور اس پر قائم رہیں۔ اور چمٹے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اخلاق اور کردار جو ابھرے اس سے، تو وہ ایک مومنانہ کردار ہو، مومنانہ فراست کے ساتھ ہو۔ کب کہاں سڑک پر اترنا ہے، کب پیچھے رہنا ہے، کب آگے جانا ہے، اس پورے ساتھ آئے۔ لیکن یہ سب چیزیں کب ممکن ہیں؟ جب ممکن ہے کہ اسلام جو اجتماعیت سکھاتا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہوں۔ اسلامی اجتماعیت میں آپ جانتے ہیں، اسلامی اجتماعیت پر بہت سے آپ حضرات سے زیادہ کون گفتگو کر سکتا ہے کہ اسلام پورا دین پر دیکھیں تو اجتماعیت ہی سب بنیادی چیز ہے۔ سب سے پہلے جو نماز آتی تو اجتماعیت کے ساتھ ہے، تو اجتماعیت کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے امت مسلمہ خوف میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھیے جو چیز آپ تو اس ملک میں جن لوگوں نے جو فاسسٹ رہے ہیں پہلے ہیں، ہندو راشٹر کی جو بات کہی جا رہی ہے، جب ہندو راشٹر اگر کبھی رہا ہوگا یا ہندوازم رہا ہوگا تو اس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اس نے بنیادی حقوق جو انسانوں کے تھے وہ کبھی نہیں ان کو دیے، بلکہ ان کو ایک طبقے کو تو بالکل غلام بنا کر رکھا۔ غلام سے بھی زیادہ کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے تو ان کو یہ رکھا۔ وہ لوگ کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اگر اس ملک میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو آپ کے ذریعے آ سکتی ہے، کیونکہ آپ کی ایک تاریخ ہے، آپ کا ایک ماضی، روشن ماضی ہے، اور اس میں یہ بات بنیادی طور پر شامل ہے
کہ آپ کے پاس جو عقیدہ اور ایمان ہے وہ بڑی طاقت ہے. چنانچہ آپ دیکھیں، میں اس کا وقت نہیں ہے، میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. چونکہ رائٹس جو ہوتے ہیں، فسادات، ان کو میں دیکھتا ہوں، کور کرتا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں، تو لگتا یہ ہے کہ متاثرہ لوگ چاہے بالکل ان کا گھر ختم ہو گیا ہو، افراد کا اس میں آ گئے ہوں، لیکن ایک حوصلے کے ساتھ رہتے ہیں. تو آپ کا عقیدے اور ایمان کو جو اللہ سے جوڑتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر یقین مومن کا، وہ جتنا آپ اس کو لائیں گے. اب دیکھیں یہاں جہاں پر فسادات ہو رہے ہیں، تو آپ ہم جو فسادات ہو رہے ہیں یا اس طرح کے مظاہروں میں جو متاثرہ لوگ ہیں، ان کو حوصلہ دینا، ہمت دینا، ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنا. اگر علماء اکرام یہ کام مرکز سے ہو رہا ہے اور حلقے بھی کرتے ہیں، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک بہت بڑا ہے. یہ کام تب ہو سکتا ہے جب امت مسلمہ کے دوسرے افراد کو بھی ملا کر ہم کریں گے. آپ حوصلہ ہمت کیسے بچا سکتے ہیں؟ کسی گھر گرا دیا گیا ہو، گھر ڈیمولش کر دیا ہوگا، تو اگر اس کا گھر دوبارہ بن جائے تو حوصلہ مل جائے گا. کسی گھر میں بیوہ ہو گئی ہو، خاتون ہے اور یتیم بچے ہیں، تو یتیم بچوں کی اور ان کی اگر کی فائنینشیل ہیلپ ایک مستقل ہونے لگے تو ان کو حوصلہ ملے گا. چنانچہ بعد کا آپ معلوم ملک میں یہاں فساد کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یا اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے پوسٹ رائٹ یا پوسٹ واقعہ کچھ وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس طرح پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے، ان کو ٹارچر کرتی ہے. ابھی میں یہاں گیا تھا راجستھان میں، کرولی کی پہ، تو ان لوگوں نے جو باتیں بتائیں تو وہ بہت ہی تشویشناک ہیں. وہ یہ کہ انہوں نے روزے کا زمانہ تھا، رمضان کا مہینہ، تو وہ جن بچوں کو پکڑ کر لے گئے تھے ان کو تھانے میں بٹھا دیا. تو روزے کا جب ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہ دیجیے، پانی دے دیجیے. تو پولیس والے ان سے کہہ رہے ہیں ہم تمہیں پانی دیں گے، ہم تمہیں پیشاب پلائیں گے. دیکھیں نفسیاتی طور پر اتنا دباؤ، اتنا اس کو چھوٹا کر دیں، اتنا ذلیل خوار کر دیں، اتنی بے توقیری ہو ایک انسان کی کہ وہ. لیکن یہ سب تب ہو سکتا ہے وہ چھوٹ کر آئیں گے، یا ان کو بے پرواہ ہوں، اپنے گھر سے کہیں بھائی ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں جو ہماری ہیلپ کر رہے ہوں گے، ان کی لیگل ہیلپ ہو. اس میں جماعت پوری طرح سے کرتی ہے یہ کام، لیکن علماء کرام کا کام یہ ہے کہ اس میں ملت کے دوسرے افراد کو بھی شامل کریں اور پراپرلی ہر ایک کے پاس آئے. تو یہ کام بھی علماء کرام ہی کر سکتے ہیں. ایک ضرورت اور بھی ہے ہماری، اور وہ یہ ہے کہ اتحاد پر کافی گفتگو ہوتی ہے کہ بھائی ملت کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، لیکن کچھ اختلافات بھی ہیں. لیکن اس طرح کے واقعات جب عملاً کام کریں گے تو اتحاد کی بھی شکل اسی سے نکل سکتی ہے. ٹھیک ہو سکتا ہے کچھ مسلکی اور اختلافات ہوں، لیکن زیادہ تر آپ اس طرف بھی پہنچ سکتے ہیں. اور اپنے سے تحریک کے لوگ کسی کو مخالف اپنا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تو موقع کی تلاش میں کہاں استعمال ان کا کیا جائے. تو یہ بھی بات ہے. ظالم کے خلاف آواز اٹھانا بھی علماء کرام اگر چاہیں گے تو اپنے خطبات میں، جیسے بھی یہاں بات بھی آئی، تو آپ کے پاس بہت بڑا مسجدیں ہیں، وہاں سے آپ ان کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. مظلوم کو کس برابر کھڑے رہنا، ان کے ساتھ اجتماعی جدوجہد کے ساتھ میں رہنا. یہ ایک بات یہاں یہ شامل، اب اس پر جب کافی غور کیا گیا کہ ان حالات کو بدلنے کے لیے اور کیا ہم کر سکتے ہیں، تو ہم نے اپنی پالیسی میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اپنے برادران وطن کو بھی اس کو شامل کیا جائے. ایسا نہیں کہ سب لوگ فاسسٹ ہو گئے ہوں، سب لوگ ڈکٹیٹر ہو گئے ہوں، سب لوگ مسلمانوں کے خلاف ہوں، ایسا نہیں ہے. بہت سارے چینلز جو ہیں آپ کے فیور کی باتیں کر رہے ہیں، بہت سارے چینلز جو ہے آپ کے حق میں باتیں کرتے ہیں، بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس گئے گزرے دور میں بھی کتنے چینلز ہیں، بہت سارے چینل جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور ملک کی جو دوسرے مسائل اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی. لیکن بہت سارے چینلز ہیں جو یہ کر رہے ہیں، تو ان سے رابطہ ہونا، اور ایسے جیسے ہم نے طے کیا ہے کہ فورم ایسے بنائے جائیں گے، سدبھاونا منچز بنائے جائیں گے. تو اگر ہم ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھ کے اس میں بھی علماء کرام گائیڈ کر سکتے ہیں اور ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جو آپ کی بڑی ذمہ داری ہے معروفات کا فروغ دینا اور منکرات کا ازالہ کرنا، ہم نے پالیسی میں بھی بات لکھی ہے. تو اگر معروف چیزوں کے فروغ کے لیے آپ کوششیں کریں گے اور پوری ملت کو شامل کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا اپنے دل کو ہمیں بڑا کرنا ہوگا. وہ جو تنگ نظری ہوتی ہے مسلکوں میں، اس سے اوپر اٹھ کر سب کو ساتھ لے کر دیکھیں، اس سے برا وقت اور کیا ملت پر آئے گا. تو یہ صورتحال ملت کی ہے. لیکن ہم صرف ملت کے بارے میں نہیں سوچتے، ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. یہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، یہاں پر اور ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو ان کے خلاف بھی آواز اٹھانا، اور اپنے معاشرے کے ایسے لوگوں کو جو سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو ہیں، ان کو اس کے لیے تیار کرنا. آپ یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ تحریکی شعور جو آپ کا تنظیمی اور تحریکی شعور، اس میں بہت کام آ سکتا ہے.
اس شعور سے کام لیتے ہوئے آپ آرگنائز کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.